ویسے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت سماعت جاری ہے، فیصلہ ہونا ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر بہرحال ہر رخ سے ایسا لگتا ہے اور غالب خیال یہی ہے کہ پاکستان الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسمبلیز تحلیل ہو چکی ہیں، الیکشن کا باقاعدہ اعلان وزیر اعظم عمران خان کر چکے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور تمام معاملات اگر آئین و قانون کے مطابق ہوتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے اس ایکشن کو اپہولڈ کرتی ہے تو پاکستان میں جولائی کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے آئین کے تحت یہ لازم ہے کیونکہ بہرحال قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا عملاً ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قابل ہے، مکمل طور پہ تیار ہے کہ وہ الیکشن جولائی کے پہلے ہفتے میں کروا پائے۔ کے پی میں نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، یہ بالکل طے بات ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہاں پہ 26ویں ترمیم کے بعد نشستوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، قانون کے مطابق نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کا ایک پورا پروسیس ہے جس میں 1 مہینہ لگتا ہے اور پھر انہیں مزید 1 مہینہ حل کرنے میں درکار ہوتا ہے۔ اس تمام کام کو مکمل کرنے میں کم از کم 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ پھر ووٹر لسٹ کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے، اس کے بھی مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ تازہ مردم شماری کا بھی ایک مرحلہ ہے، خاص طور پہ سندھ میں۔ اسی وجہ سے جو الیکشنز اور پارلیمانی امور سے منسلک بہت ہی عمدہ ایک NGO ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافل نے کہا ہے کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات کے انعقاد پر متعدد آئینی، قانونی اور آپریشنل چیلنجز ہیں اور یہ بہت ہی سنگین چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جولائی کے پہلے ہفتے میں الیکشن کروا پائے۔ جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی فافل نے اپنی سپورٹ میں کی ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ انتہائی سیریس مسائل کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت مکمل ہی نہیں ہے، اس کے 2 اراکین موجود ہی نہیں ہیں۔ اس پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کس جگہ کھڑا ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ گو کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک مختصر بیان میں کہا کہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ الیکشن کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بات اس نے نہیں کی۔ گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکمل طور پہ تیار ہے، مگر بہرحال اس کی مزید معلومات لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محسن اعجاز۔ بہت بہت شکریہ محسن اعجاز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ گو کہ ایک سطری بیان تو دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ اس میں تیاری کے تو بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن مکمل ہی نہیں ہے اس میں ابھی تو پوری طور پہ، اور پھر بہت ہی سیریس مسائل ہیں جو کہ کئی ہم نے دیکھے بھی اور گنے بھی اور فافن کی رپورٹ میں بھی سامنے آئے ہیں۔ کیا اصل صورتحال کیا ہے؟ چاہے وہ الیکشن کمیشن کہے نہ کہے، وہ کتنا تیار ہے؟ کیا جولائی کے پہلے ویک میں پراپر طریقے سے الیکشن کرا سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ دیکھیے خان صاحب، جن مسائل کا آپ نے تفصیلاً ابھی ذکر کیا، جن میں آپریشنل مسائل بھی ہیں، حلقہ بندیوں کے مسائل بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ پیپرز کی خریداری اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹر لسٹوں کو اپڈیٹ کرنا، یہ تمام تر جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کا ہے۔ اس وقت جو اصل صورتحال ہے الیکشن کمیشن میں وہ یہ ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کے اوپر جو نوٹس لیا گیا ہے خود، اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتی ہے، اور الیکشن کمیشن اس سلسلے میں ٹوٹلی اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ تیاریاں ان کی ہیں یا نہیں، تو تیاریاں تو اس وقت دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ خاصی مشکلات ہیں، بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے الیکشن کمیشن کو۔ لیکن ہماری جب بات ہوئی الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ، ایک ٹاپ آفیشل کے ساتھ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کہا اور ہمیں الیکشن کرانے پڑے تو پھر ہم الیکشن آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن کرانے کے پابند ہیں، پھر چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنے بھی چیلنجز ہوں، مقررہ وقت کے اندر الیکشنز کروا دیے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے حلقہ بندیوں کا، ان کے اوپر اعتراضات دائر ہونے کا، اس کو بھی کوشش کر کے جو 1 ماہ کا اعتراضات کا وقت ہے اور پھر 1 ماہ اس کے اوپر اعتراضات کو حل کرنے کا، اسے کوشش کر کے کم کیا جائے گا، اور اسی طرح جو دیگر چیلنجز ہیں ان سے بھی نمٹنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن ریسنٹلی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروا چکا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 29 مئی کی ڈیٹ دی گئی ہے بلوچستان کے لیے بھی، پنجاب میں بھی ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے الیکشنز کے لیے۔
سندھ میں بھی الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے، تو ایک پریکٹس میں تو وہ ضرور ہیں، ایکسرسائز انہوں نے ریسنٹلی الیکشنز کروانے کی ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، جو اس وقت تمام تر صورتحال ملک کی سیاسی بن چکی ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس پینڈنگ ہے، اس پر ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ایک انتہائی اہم اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اس اجلاس میں تمام تر صورتحال پر غور کیا جائے گا، اور ان کیس اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی بھی فورم پر الیکشن کمیشن سے یہ آفیشیلی پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ الیکشنز کے لیے تیار ہیں، تو اس پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی تفصیلی رپورٹ دے گا، اور اپنے جواب کے حوالے سے یہ اجلاس انہوں نے کل بلایا ہے کہ اس جواب میں کیا لکھا جائے، کیا رپورٹ دی جائے، جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اچھا وہ یہ بتائیں بتائی جائیں گی کہ الیکشن کمیشن کو یہ کوئی آئینی اس میں قباحت ہے، کوئی سیریس مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے، اس کے چاروں ممبران نہیں ہیں اس وقت، اور وہ کیا راستے میں آ سکتی ہے وہ مصیبت؟ دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور کیونکہ 2 ممبران اس وقت کمیشن کے نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن 4 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک خاصا عرصہ گزر چکا ہے، اور اپوزیشن اور حکومت اس معاملے پر بھی متفق نہیں ہو سکیں۔ یقیناً اب 2 ممبرز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جوں الیکشن کمیشن مزید آگے جائے گا، جوں یہ عام انتخابات کی طرف بڑھے گا، اتنی بڑی ایکسرسائز ہے تو اس سے اور زیادہ مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ریسنٹلی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، ریسنٹلی جتنے بھی بڑے موقع آئے، اس موقع پر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ تمام تر اہلیت تو رکھتے ہیں، لیکن جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ بھی اس دفعہ اتنی ہی بڑی ہیں، اور جو اس وقت بالکل، بہت شکریہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔